جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، آپ دیکھو ذرا، اللہ کا انتخاب، اللہ کا انتخاب۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، فرمایا وہ جو سچائی لے کر آئے، وہ جو سچائی لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو لے کر آ رہے ہیں نا سچائی، ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو تصدیق کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو سیدنا ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، رب جنہیں متقی کہے انہوں نے نیک مان لینا چاہیے نا؟ رب جن کو پرہیزگار کہے ان کے حوالہ سے کبھی کوئی ہلکی بات ذہن میں لانی چاہیے؟ کسی مسلمان کو تو زیب نہیں دیتی، کسی کلمہ پڑھنے والے کو تو زیب نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیے گا میری یہ بات، جب بندہ اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف زبان دراز کرتا ہے نا، تو وہ تو بسا اوقات کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ جن کے محبوب ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا، اسے گوارا نہیں ہے۔ پتہ ہے بہلول نے ایک دفعہ، بہلول ہے نا، کروڑوں بہلول ہوں، صدیق اکبر کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہلول نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پیری رکھی تھی، بارش کا موسم تھا، تو وہ چل کے بازار سے گزر رہا تھا، ہلکا سا پانی ایک محب کی محبوبہ کے کپڑے پر پڑا، اس نے بہلول کو چپاٹا دے مارا۔ بہلول نے آسمان کی طرف دیکھا، بھی بازار سے باہر نہیں نکلا تھا، اس کی محبوبہ جو ہے وہ گر کے فوت ہو گئی۔ اس نے آ کے کہا چلو غصے میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، تم نے بددعا کیوں کی ہے؟ بہلول نے کہا میں نے کوئی بددعا نہیں کی۔ اس نے کہا تم نے دیکھا تو تھا آسمان کی طرف؟ اس نے کہا میں نے کوئی بددعا نہیں کی، بس آسمان کی طرف ویسے ہی میں نے دیکھا تھا۔ سنو پھر بہلول نے آخر میں کیا جملے کہے۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہاری محبوبہ کے کپڑوں پر چند قطرے گڑے کیچڑ کے تم سے برداشت نہیں نہ ہوا، تے جدو تو ساڈے تے ہاتھ چکیا ساڈے رب کو بھی برداشت نہیں ہویا ہے۔ بھائی یہ کچھ نہیں کہتے، لیکن یاد رکھنا انہوں نے جس سے لو لگائی ہے، انہوں نے جس کے ساتھ پیار کیا ہے، وہ پھر عبرت کا نشان بناتا ہے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی نا، اور پھر میں جب اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو حیا نہیں آتی صدیق اکبر کو لے کے ہلکی بات کرتے ہوئے، جب میں ان کی بوتیاں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ حضرت ملا جامی نے لکھا، کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہیں سفر کے لیے جانا تھا، تو ان کے علاقے کا ایک بندہ کہنے لگا مجھے بھی آپ ساتھ لے چلے۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ، کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے دل کے اندر صدیق اکبر کا بغض ہے، حضرت عمر فاروق کا بغض ہے۔ تو جب راستے میں اس نے اپنے اس بغض کا اظہار کیا، میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا بھائی یہ تم کا رستہ ہے، یہ ہم کا رستہ ہے، تیرے ساتھ ہم کا گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنا کام کاج کر لیا، جب واپس میں اپنے علاقے کی طرف آنے لگا تو میں نے کہا اس کو ساتھ لایا تھا، اس کا حال تو پوچھوں کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے ایک غلام سے کہا اب میں جانے لگا ہوں، اگر تم لوگوں کا بھی ارادہ ہے جانے کو تو تم بھی میرے ساتھ چل پڑو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا جس کے دل میں بغض تھا، تو اس نے جب آستینوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا، رب کائنات نے صدیق اکبر کے بغض کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو خنزیر کی طرح کا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ سواری پر سوار ہوا اور راستے میں ایک آیا ایسا
علاقہ جہاں پر سور کثرت میں پائے جاتے تھے، اس نے چھلانگ لگائی، وہ سوروں کے اندر چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر ہم تلاش کرتے رہے، وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آیا، وہ انسان ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو دوستو وہ تو کچھ نہیں کہتے، لیکن رب شکلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جڑا بغض رکھے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جڑا صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جڑا پیار کرے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر پیدا ہوئے، قرآن میں آتا ہے نا، جنات عدن تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، رب کائنات نے جنت عدن سے کہا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، آج میں نے جس کو پیدا فرمایا ہے، جیڑا دے نال پیار کرے گا انہوں ہی تیرے اندر داخل فرماواں گا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کا پیار یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ احسان کیا ہے کہ گناہ گار بھی کوئی ہو نا تو شکلیں نہیں بدلتی، لیکن جو اس کے محبوبوں کے حوالہ سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بگاڑ ضرور دیتا ہے، ان کے چہرے کی رنگت جو ہے متغیر آپ کو نظر آئے گی ہے۔ وہ یار صدیق اکبر کا مقام تو یہ ہے، کوئی ہلکی بات بھی آ جائے نا کسی کے ذہن میں، رب قرآن نازل کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ بھائی سب سے پہلے اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ رب کی عظمت کو سمجھو۔ رب ہے، رب العالمین ہے، 18,000 عالم ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ صدیق اکبر ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہلکی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہے، وہ رب ہو کے کہہ رہا ہے صدیق سچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت بلال کو خریدا نا حضرت ابوبکر نے، بڑے مہنگے داموں خریدا، تو حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، ناک چپٹی ہوئی، اونٹ موٹے، تو لوگوں نے کہا لگتا ہے بلال کا نا کوئی احسان تھا ابو بکر پر نا، جڑا اس نے اتنے پیسے دے کے تو اس رنگت کا غلام جو ہے وہ آزاد کروایا ہے۔ اب صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، صدیق اکبر نے وضاحت نہیں دی کہ میرے پہ تو احسان کوئی نہیں، نہ یہ پیار ہے۔ جب بندہ اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے پھر اس کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ نے قرآن سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں ابو بکر تے کسی دا احسان کوئی نہیں ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، انہیں میرے واسطے ذات کرایا ہے، انہیں میرے واسطے مال خرچ کیتا ہے۔ اور اے قرآن لے آؤ ذرا، میں تانوں ایک گل سمجھانی ہے، یقین کرو آپ کو لطف آئے گا۔ آج قرآن سامنے نہیں، وہ قرآن دیاں برکتاں بھی لبدیاں رہندیاں نے۔ قرآن تو ایسا ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا زبانی پڑھے انہوں بھی ثواب لبدا ہے، لیکن جڑا قرآن دیکھ کے پڑھدا ہے انہوں ڈبل ثواب لبدا ہے۔ تو اس لیے قرآن تو پھر قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ دیکھو نا، آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے لا ریب فی، اللہ کہندا شک کی کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ شک کرے گا وہ ایمان والا، سارے بولو ایمان والا۔ اب دیکھو ذرا، یہ 30واں سپارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے سورۃ اللیل کا۔ دیکھو ذرا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ اب یہ چلتے چلتے آگے آؤ تو صدیق اکبر کی شان میں آیتیں اس صورت میں اللہ نے نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ مفسرین فرماتے ہیں اجماع ہے کہ یہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب رات کے بعد دن آتا ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ اب جس کو سمجھ بات آ گئی وہ سمجھ جائے گا۔ رب کائنات نے پہلے صدیق اکبر کا ذکر کیا اور واللیل کے ساتھ کیا، محبوب کی باری آئی ساتھ ہی صدیق دے نال ہی والضحیٰ۔ رب نے جدا نہیں کیتا، آج کا کمینہ کیسے جدا کر سکتا ہے؟ اور کسی نے کہا اگر تم پہلے سورۃ الضحیٰ پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا،
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਦੁਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਬਹ, ਤੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸੂਰਤ ਦੁਹਾ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਲੈਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨੇ ਜਾਨਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆयतां च नाल रखे, अल्लाह ने सूरतां च नाल रखे, तो सानू भी दिल च रखना चाहिए ना। अब ज़रा गौर करो इस बात की तरफ। मैंने जब रात को नबी पाक का ये फरमान पढ़ा ना, मुझे बताओ इब्तदा से ले के इंतहा तक मेरे नबी सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं ना। मेरे नबी पाक ने फरमाया किसी नबी को अल्लाह ताला ने ऐसा साथी नहीं दिया जैसा साथी मुझे अबू बकर की सूरत में अल्लाह ने दिया। छोटी बात है। आज भी, आज अगर आप अरब में चले जाए ना, वो देखो तो सही कैसा मिलाया है, देखो तो सही कि कैसा अल्लाह ताला ने सोबत अता की है। आज भी अरब के अंदर दो अजनबी लोग जा रहे हों, दो अजनबी, इस बात को समझ के कहना है सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। दो अजनबी जा रहे हो आज भी अरब में, एक को मोहम्मद कहा जाता है, एक को सिद्दीक कहा जाता है। आज भी तो इसलिए परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक कितने सच्चे हैं ये मदीने वाले से पूछो। मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, आला हज़रत ने जड़ी ये बात लिखी ना, ये हम लोग चूँकि इस तरह की गुफ्तगू कम ही बसा औकात या जुमले कम ही सुनते हैं क्योंकि लोगों को दात कम मिलती है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप अगर समझ गए तो कहना सुभान अल्लाह, ना समझ सके तो फिर मैं आगे चलो कलाम चलाऊंगा। आला हज़रत कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक हमेशा से मोमिन थे। इस बात पे मोहर हुजूर ने लगाई। फिर जुमला सुनो, हमेशा से मोमिन थे। मोहर किसने लगाई? जाने जाना ने। और फिर किस तरह? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की उम्र जब 4-5 साल हुई ना, वालिद ग्रामी ने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था, तो बुत परस्ती किया करते थे वालिद, सिद्दीक अकबर नहीं। वो जब लेके गए ना बुत खाने के अंदर, तो हजरत अबू बकर ने बुत को देख के कहा ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये रब है, ये रिज़्क देता है, ये खाना देता है, ये कपड़े देता है। अब वालिद कह कि तो आगे चले गए। हजरत अबू बकर बुत को कहने लगे मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। उम्र 4-5 साल थी ना, कहने लगे मैं भूखा हूं, खाना दे, कपड़े नहीं है मुझे। जब जवाब नहीं ना आया, आपको गुस्सा आया, कहने लगे जे तू खुदा है ना तो मैं तुझे पत्थर मारने लगा हूं, जे अपने आप ਨੂੰ बचा सकना है तो बचा ले। अब 4-5 साल उम्र थी, आपने पत्थर मारा, बुत पाश पाश हो गया। वालिद को गुस्सा आ गया कि मैंने तारुफ करवाया है ये रब है, इसने पत्थर दे मारा है। अब वालिद पीछे है, सिद्दीक अकबर आगे है। सिद्दीक अकबर दौड़ते दौड़ते अपनी माँ की गोद में आए। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आके जब उनके वालिद कहने लगे आज इसने बुत को तोड़ दिया है, बुत पाश पाश कर दिया है। माँ कहने लगी आपको आज पता लगा है ये बुतों का मुखालिफ है। जब ये मेरे शिकम के अंदर था, जब मैं बुत खाने लेके जाती थी, आवाज आती थी कि ये रसूल आजम का रफीक है, ये कायनात का सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। अबू बकर जन्नती जन्न। ये बात सुना के मैं आप नारे लुआने ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे है। अल्लाह के बंदो, हम सिद्दीक अकबर के नाम पे जीते हैं, हम सिद्दीक अकबर के नाम पे मरना जानते हैं। मछली पानी के बगैर रह सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम सिद्दीक अकबर के बगैर नहीं रह सकते हैं। हमारा प्यार है सैयदना सिद्दीक अकबर से, हम उनको उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत वाला मानते हैं। हम उनको मौला कायनात हज़रत अली समेत सारे सहाबा का इमाम मानते हैं। पहली उम्मतें हो या ये उम्मत हो, हम अंबिया के बाद सबसे ज्यादा अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर को मानते हैं। अब क्या था, आप अगर सीरत का मुतालिया करके देखो,
جب آپ 2-3 سال چھوٹے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں، ورنہ تو سارے ہی چھوٹے نے. وہ چچا کو پوچھا گیا نا تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے، تے وہ کہن لگے وڈے تے حضور ہی نے، میں بڑا پہلے پیدا ہو گیا ہوں. وہ وڈے تے حضور ہی نے، عمر 3 سال چھوٹے سن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. اب آپ کو پتا ہے اس معاشرے میں کیا تھا حضور کے آنے سے پہلے؟ دنگا فساد تھا، جہالت تھی، بتوں کی پوجا تھی، ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر لہدا ایک بت رکھا ہوا تھا، شراب عام تھی، زنا عام تھا، ماں کے ساتھ حضرت والا سکا پتر جو ہے وہ نکاح کرتا تھا. ہر طرف ظلم، ہر طرف جہالت، ہر طرف شراب خانے، ہر طرف حضرت والا عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھی. آپ کئی صحابہ کے متعلق ملے گا، حضرت ابو ہریرہ لے لو، حضرت عمر لے لو، حضرت امیر حمزہ، کئی صحابہ کے بارے میں ملے گا کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے بھی میرا دامن ہر قسم کی برائی سے پاک تھا، صاف تھا. میں کبھی شراب نہیں پیتی، میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، میں نے کوئی جہالت والا کام نہیں کیا. قربان جائیں گے، سنو نبی پاک کا جملہ. حضور نے فرمایا صدقتا، ابو بکر سچ آکھے. ابو بکر سچ آکھے، جدی پاکی دی گواہ حضور دین. دساں کی میں شان صدیق اکبر دا. ایک جملہ رات میں نے پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا. کہتے ہیں حضور کنے سچے نے، صدیق اکبر نو پوچھ لو، تے صدیق اکبر کنے سچے نے، حضور نو پوچھ لو. دیکھو نا، جب حضور معراج سے آئے تو نبی پاک نے نا جبریل کو کہا اے قوم ہو جی میری گلاں نہیں مانتی پئی، انہاں نو میں دساں گا میں راتوں رات گیا میں آیا، کون منے گا؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی منے نہ منے، صدیق ضرور منے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی ملاقات ہی جڑی ہے نا، پہلا آمنا سامنا ابو جہل دے نال ہو گیا. تو وہ جب بھی ملتا تھا نا تو وہ ایک بڑے الجھے ہوئے سٹائل میں کہتا تھا آج کوئی نئی بات. تو چونکہ نبی کا یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغام حق پہنچائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا. تو آپ کو پتہ ہے جس کی عقل میں بات نہ آئے تو وہ آگے سے مزاحیہ لہجہ کر کے بات کرتے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ کی امتی کو نا گمراہ کروں گا. نبی پاک نے انہوں روکیا نہیں، نہ جانا نہ. حضور نو پتا تے سی نے جانا کدے کول، حضور نو پتا سی جدے کو چلا نا علاج آپ ہی کر لے گا. حضور نے نہیں روکیا. بندہ بس ہوتا ہے نا ایسا معاملہ، بندہ کہتا نہ جائیں، کھلو میں تینوں سیٹسفائی کرنا وا، تینوں مطمئن کرنا وا، کھڑا. تو نبی پاک نے اسے بتایا، کہتے ہیں آج وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ گیا، باہر آئے تو سامنے ابو جہل کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے راتوں رات گیا تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ نے کہا ہے چھڈ، اگر کوئی کہے پہلے اے 10 آنکھیاں کنے وے ہے. اس نے کہا صاحب و قوم، تمہارے ساتھی نے کہا ہے، تمہارے آقا نے کہا ہے. فرمایا بس اتنی بات ہے، ہم تو اس سے زیادہ مصطفیٰ کو مان چکے ہیں. بس اتنی بات ہے، ہم اس سے زیادہ مان چکے ہیں. سب سے پہلے جس نے معراج کی تصدیق کی ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اب ابو جہل کو جب منہ کی کھانی پڑی نا تو اطمینان قلب کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. ادھر آ رہے ہیں، ابھی لب نہیں کھولے، ابھی کچھ کہا نہیں ہے کہ ابو جہل نے آ کے یہ کہا یہ ہوا تو نہ. نبی پاک نے دیکھ کے کہا انتا صدیق، انتا صدیق، انتا صدیق. اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے خدا کی قسم ابو بکر کا لقب صدیق رب نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. زندہ باد، زندہ باد. اور لاؤ نعرہ اللہ، یعنی صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
فرمایا انتا صدیق، انتا صدیق، انتا صدیق. جڑا جنوں حضور تے یقین نہیں سانوں اودے تے یقین نہیں. جڑا حضور دی گل نہیں ماندا اسی اونوں نہیں مان سکدے ہے. بھائی قرآن موجود ہے، اے قرآن نہیں، اے قیامت تک واسطے نہیں، حدیثاں نہیں، یہ قیامت تک کے لیے نہیں. تے اسی تہاڈی وجہ نہ تے نہیں نہ مننا. ایک گل